بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور ہماری تمام ویڈیوز حاصل کرتے رہیں۔ عزیز احباب، آج ہم ایک بڑے اہم مسئلے پر، ایک بڑے اہم نقطے پر ویڈیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی یا جن کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 7 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن سے کسی کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی عورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ ہم ایک عرب فوک وزڈم کا ایک واقعہ شیئر کریں گے، اور اس کو سننے کے بعد آپ یقیناً ہم سے ایگری کریں گے کہ واقعی ان 7 عورتوں سے جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جانے لگا ہے ان سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں کثیر الزوجی کا یعنی زیادہ شادیوں کا رواج ہے، چنانچہ یہ فوک وزڈم کا نمونہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہایت آزمودہ ہے اور مبنی بر حق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 7 عورتیں یہ ہیں: انانا، منانا، کنانا، حنانا، حداقہ، براقہ اور شداقہ۔ بھائیو، یقیناً یہ تمام ٹرمز جو ہیں آپ کے لیے اجنبی ہوں گی، چنانچہ ہم ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جس عورت سے خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو، جس سے شادی نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے انانا، یعنی وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، یعنی ہر وقت وہ شکوہ شکایت ہی کے موڈ میں ہو اور ہمیشہ اس کا مزاج بگڑا ہی رہے اور یہی اس کی روٹین بن جائے کہ وہ سراپا شکایت بنی رہتی ہے، ہر بات میں مین میخ نکالتی ہے اور کیڑے نکالتی ہے اور ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے منانا، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان جتاتی رہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے یوں تیری مدد کی، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، یہ کم ظرفی کی نشانی ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص اپنی ساری عمر کسی ایسی شخصیت کے ساتھ گزارنا کبھی نہ پسند نہیں کرے گا جو کم ظرف ہو اور بات بات پر احسان ڈال کر شرمندہ کرنے والی پرسنالٹی ہو۔ ایک بزرگ صوفی شاعر کا شعر کا مفہوم ہے کہ بروں سے محمد بخش فیض کسی نے نہ پایا، کیکر پر انگور چڑھایا ہر خوشا زخمایا۔ تو یہ عورت جو منانا کہی گئی ہے، یہ وہی سچویشن ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی پچھتاتے رہیں گے اگر اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ذرا سی مہربانی کرنے کے بعد آپ کو مسلسل اس کی یاد دہانی کرواتی رہے۔ دوستو، اس کے بعد تیسری عورت کا ذکر ہے، وہ ہے کنانا۔
یعنی وہ عورت جو ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھتی رہے، ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہے کہ فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ تھا، وہ تھا، فلاں وقت میں میرے والدین کے گھر میں تو یوں ہوتا تھا، لیکن تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنے ماضی میں تو یہ سہولت میسر آتی تھی، مگر اب تو میں تمہارے پاس آ کر رل گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں۔ دوستو، ایسی خاتون کو کنانہ کا لقب دیا گیا ہے، جو اپنے حال میں جینے کی بجائے ماضی میں جیتی رہے، اس کو ماضی اپنا زیادہ پسند ہو اور وہ اپنے مرد کو تانا دیتی رہے۔ دوستو، یہ وہی عورتوں کی کیٹیگری ہے جو ہم میں سے اکثر بھائی جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو میری شریک حیات ہے وہ یوں تانا دیتی ہے کہ شادی سے پہلے تو تم ایسے تھے، مگر شادی کے فوراً بعد تم بدل گئے ہو۔ چنانچہ اسی لیے اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ کنانہ عورت سے بھی کبھی بھی شادی مت کرنا، خواہ وہ حسن و جمال میں لاجواب ہو، حور پری ہو، یا مال و دولت میں بے مثال ہو۔ ان 7 عورتوں کی فہرست میں چوتھا نمبر اس عورت کا ہے جس کو حنانہ کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور اسی کمپیریزن کی بیماری میں مبتلا رہے کہ وہ کہے کہ میرا سابقہ خاوند تو بڑا اچھا تھا، مگر تم تو ویسے ہرگز نہیں ہو۔ وہ میرا یوں خیال کرتا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، مگر یہاں تمہارے ساتھ شادی کے بعد تو میری حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہو گئی ہے۔ دوستو، ایسی عورت یعنی جسے حنانہ کہا گیا ہے، اس سے بھی نکاح کے عمل سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت میں اور ایک سزا کی صورت میں گزرنے کا امکان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس 5ویں عورت کی طرف جس کے بارے میں نصیحت کی گئی کہ اس سے کبھی شادی کے بندھن میں نہیں بننا چاہیے۔ یہ عورت ہے حداقہ، یعنی وہ عورت جو ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے، یعنی کچھ بھی دیکھے تو اس کی طلبگار بن جائے۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں نے یہ خریدنا ہے، فلاں نے یہ خرید لیا تو مجھے بھی خریدنا پڑے گا۔ دوستو، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہروں کو مالی مشکلات کا، معاشی مسائل کا شکار کر دیتی ہیں، اور پھر ایسی سچویشن ہی سے بہت ساری دیگر خرابیوں کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے کہ کرپشن اور اقربا پروری جیسی دیگر برائیاں۔ تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سامنے والی جو عورت ہے وہ حداقہ کی کیٹیگری میں، یعنی اس کیٹیگری میں ہے جو ہر وقت فرمائش کرتی رہتی ہیں، تو آپ ان سے نکاح کے بندھن سے پرہیز کریں۔ بھائیو، چھٹی عورت جس کے بارے میں یہ نصیحت اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اس سے بھی شادی نہ کرنا، اس کو براقہ کا لفظ دیا گیا۔ یعنی براقہ جو ہے وہ برق سے نکلا لفظ ہے، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے، اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہے، اپنی آرائش میں لگی رہے، اور اس کو اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے خامند کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ ایسی عورت سے بھی اگر کوئی نکاح کے بندھن میں بن گیا تو زندگی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بے نیازی کی کیفیت میں ہے، وہ پہلے ہی پرواہ نہ کرنے والی ہے، اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گی۔ اور آخر میں بھائیوں، اس عورت کو شداقہ کہا گیا ہے، 7ویں عورت کو، جس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بننے سے منع فرمایا گیا ہے۔
शद्दाका वो औरत है जो तेज जुबान हो और हर वक्त बातें बनाना ही उसका काम हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी तेज जुबान शख्सियत हो उसमें सब्र का मादा बिल्कुल नहीं होता और वो हर वक्त आप पर ताने और तंज के निश्तर चलाता रहेगा और जिंदगी बिल्कुल एक जहन्नुम बना दी जाएगी और आप उस तेज जुबान औरत के मुंह से अपने लिए कुछ मोहब्बत के दो बोल सुनने के लिए तरस जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 7 औरतें थीं जिनके बारे में अरब फोक विजडम का ये वाकया हमने आपके साथ शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा जरूर हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर सूरत-ए-हाल ऐसी है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि पूरी जिंदगी पर मुहित ये इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आखिर में आपको याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे नजर आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके फौरी तौर पर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि आप फ्यूचर में आने वाली दीगर मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल करते रहें। अगर आप हमसे किसी भी शरई मसले पर कोई रहनुमाई चाहते हैं, किसी भी मसले के हल के लिए कोई वजीफा दरकार है तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर और अपना मसला बयान करके हमें भेज दीजिए। हम जल्द अज जल्द उस मसले का कोई हल तजवीज करती हुई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।